ارزم غصے سے واپس اندر آیا اور اس نے زمل کی طرف جاتے ہوئے اسے کلائی سے دبوچا اور شیزا کے کمرے سے باہر لے کے نکلا۔ زمل اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اسے اسی کے کمرے میں لا کر زور سے بستر پر پٹخا تو زمل نے گھبراتے ہوئے اس کی جانب سہم کے دیکھا۔ کیا تعلق ہے تمہارا اس شخص کے ساتھ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زمل نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، تو اس کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ میری بیٹی کے کمرے تک پہنچ گیا؟ تم ہی لے کر پہنچی ہو نا اسے؟ ارزم اس کے اوپر غصے سے جھکا ہوا تھا اور زمل کا سانس تھمنے لگا۔ وہ اس کی گاڑی کی ڈگی میں چھپتی اس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، پر اسے بچنا تھا، اپنے آپ کو بچانا تھا اپنوں کے روپ میں چھپے بھیڑیوں سے کہ یکدم گاڑی جھٹکا کھاتے رکی۔ زرمش کا تو مانو سانس ہی تھم گیا، ایک تو دلہن کا لباس اور اوپر سے ڈگی میں بند۔ ڈر بھی بے انتہا لگ رہا تھا۔ وہ صرف 19 سال کی تھی اور کس کی گاڑی میں وہ چھپی تھی اسے اندازہ نہ تھا۔ کیا ہوا بلال، گاڑی کیوں روکتی؟ وہ کار ڈرائیو کرتا ویڈیو کال پہ بھی مصروف تھا۔ معلوم نہیں، کال بند کریں، انا بھی میں گھر آ کے بات۔ ابھی وہ اتنا کہہ رہا تھا کہ اس کو اپنی گاڑی کی ڈگی سے کوئی دلہن اترتی دکھائی دی۔ اسے لگا اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ کیا ہوا بلال؟ چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ کوئی چڑیل تو نہیں دیکھ لی؟ انا بی نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ چڑیل؟ وہ زیر لب دہراتا، واپس پیچھے پلٹ کے دیکھتا، گاڑی کا دروازہ کھولتے اس دلہن کے پاؤں دیکھنے لگا۔ نہیں انا بھی، چڑیل نہیں ہے، اس کے پاؤں سیدھے ہیں۔ وہ ان کو انفارمیشن دے رہا تھا۔ ارے یہ تو کوئی دلہن لگ رہی ہے، جا کے پوچھ، اس کا دولہا تو نہیں کھو گیا؟ انا بھی اسے تنگ کر رہی تھی۔ انا بھی یار، اس جنگل میں وہ اپنا دولہا ڈھونڈنے نہیں آئی، میری گاڑی میں چھپ کے آئی ہے، اس کا تو میں بندوبست کر کے آتا ہوں، آپ ہولڈ پہ رہیں۔ وہ انہیں مزے سے کہتا گاڑی سے نیچے اترا، جبکہ زرمش تو دم سادے اپنے سامنے اتنے ہٹے کٹے جوان شخص کو دیکھتی تھوک نگلتے پیچھے ہٹی۔ بلال ماتھے پر بل ڈالتا اس کے پاس جاتا کھڑا ہوا۔ کون ہو تم اور میری گاڑی میں کیا کر رہی تھی؟ اس کے سوال پہ زرمش نے پریشان حال انداز میں اسے دیکھا، پھر اس کی گاڑی کو، تھوڑا سا لہنگا اوپر کو اٹھایا۔ بلال نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، جبکہ اگلے ہی لمحے زرمش وہاں سے سپیڈ کے ساتھ بھاگی کہ بلال منہ دیکھتا رہ گیا۔ لگتا ہے کوئی چڑیل ہی تھی۔ وہ جھرجھری لیتا واپس گاڑی میں جا بیٹھا اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگا، لیکن گاڑی نے بھی اس کے ساتھ ضد ہی لگا لی تھی۔ وہ بھی سٹارٹ ہونے کو تیار نہ تھی۔ بلال خانزادہ گہرے سانس بھرتے سامنے ڈیش بورڈ پہ رکھے موبائل کو دیکھنے لگا، جہاں انا بھی مسکرائے جا رہی تھی۔ ہنس لیں، یہاں جنگل میں پھنس گیا ہوں اور آپ خوش ہو رہی ہیں، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ ارے خان پتر، میں نے کیا کیا؟ تم تو خود پھنسے ہو، وہ پھر سے ہنستے بولی۔ وہ گاڑی سے نکل کر باہر آیا۔ انا بی کے پیچھے سے گزرتے ارزم پہ نگاہ جا ٹھہری تو وہ اسے پکار گیا۔ ارزم لالا، یار کیسے لالا ہو، یہاں آپ کا چھوٹا جانشین اس خوفناک جنگل میں پھنسا ہے، آپ مزے سے چل مار رہے ہو۔ وہ ارزم کو مخاطب کرتے بولا۔ کیسے پھنس گئے؟ وہ اپنے موبائل پہ وقت دیکھتا اسکرین کے سامنے آیا۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور یہ گاڑی دھوکہ دے گئی۔ وہ اپنے پیچھے گاڑی کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ لوکیشن آن کرو، میں بھیجتا ہوں کسی کو۔ وہ سنجیدگی سے جواب دیتا وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا کہ پکار پہ رکا۔ بلقیس خانزادہ اس کی والدہ تھیں۔ جی مورے، وہ ایک باادب اور تمیزدار بیٹا تھا۔ بیٹا آج کل کہاں گم رہتے ہو؟ کب سے شیزا آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ بہت اگنور کرنے لگے ہیں اسے۔ وہ چھوٹی بچی ہے، محسوس کرتی ہے، آپ کو پتا ہے آپ کی ڈبل ذمہ داری ہے، ماں کی بھی باپ کی بھی۔ بلقیس بیگم نے اسے بہت آرام سے سمجھایا۔ 4 سال پہلے اس کی شادی سویرا سے ہوئی تھی، جو شیزا کی پیدائش پہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کے بعد شیزا کو اس کی دادوں نے ہی پالا تھا۔ یوں تو وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، پر اسے اپنے باپ سے بے انتہا انس تھا۔ کبھی کبھار بزنس کی وجہ سے باپ کی عدم توجہی پر وہ 3 سال کی چھوٹی بچی اکثر ڈسٹرب ہو جاتی، پر بلقیس بیگم کے سمجھانے پہ وہ اب تھوڑا شرمندہ ہوا تھا۔ جی کہاں ہے وہ؟ شیزا کا پوچھتے وہ اسی کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دوسری طرف بلال کال بند کر چکا تھا۔
بلال کال بند کرتے گاڑی کی ڈگی کھول کے چیک کر رہا تھا کہ اچانک ہی وہ دلہن واپس بھاگتی اس کی طرف آئی اور اس سے بری طرح ٹکرا گئی۔ پلیز پلیز مجھے بچا لو، میرے پیچھے وہ… کیا کوئی بھوت لگ گیا ہے؟ چڑیل ہو کہ بھوت سے ڈر رہی ہو؟ بلال نے مذاق بنایا۔ میں چڑیل نہیں، دیکھ لو میرے پاؤں سیدھے ہیں۔ وہ ذرا سا لہنگا اوپر کرتے اسے اپنے پاؤں دکھا رہی تھی۔ پھر آ کے مجھ سے بار بار کیوں ٹکرا رہی ہو؟ بلال اس کی خوبصورتی کو نظر انداز کرتا ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ وہ میرے پیچھے بھیڑیا لگا ہے، پلیز ہیلپ می، مزے سے کہتی اپنے پیچھے اشارہ کر گئی۔ بلال نے گردن ترچھی کرتے اس بھیڑیے کو دیکھا جو ان کی طرف ہی آ رہا تھا، اور اس کے آنے کی سپیڈ بھی کچھ تیز ہو گئی تھی۔ بلال کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ فوراً گاڑی کی ڈگی میں گھستا، ڈگی بند کرنے لگا کہ اس بیچاری کا خیال بھی آ گیا۔ فوراً اس کا بازو تھامے اپنی طرف جھٹکے سے کھینچا اور بھیڑیے کے اپنے تک پہنچنے سے پہلے ڈگی بند کر دی۔ لیکن اس اثناء میں اس کا موبائل چھوٹ کے نیچے گر گیا تھا۔ دونوں کا سانس اس وقت بری طرح بکھرا ہوا تھا۔ اتنی تنگ جگہ پہ دونوں بمشکل ہی پورے آ رہے تھے۔ بھیڑیے نے باہر سے گاڑی کو جھٹکا دیا تو گاڑی ڈولنے لگی۔ زرمش چیخ مارتے بلال کے سینے سے زور سے لگی۔ اس کا وجود محسوس کرتے بلال کا دماغ معاف ہوا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو نے بلال کو اپنے حصار میں جکڑا۔ وہ اس کے یوں بار بار اپنے سینے سے لگنے پہ بری طرح پزل ہو رہا تھا۔ یار کیا کر رہی ہو؟ مت نزدیک آؤ، میرے اندر عجیب سے جذبے جاگ رہے ہیں، وہ دھیمی آواز میں جھنجھلایا سا بولا۔ کہ گاڑی کو پھر سے زور سے دھکا لگا۔ وہ پھر سے چیخ مارتی بلال کے ساتھ چپک گئی۔ بلال اور وہ بہت بری طرح ایک دوسرے سے چپکے تھے۔ بلال اپنا ہاتھ اس کے اوپر سے گزارتے اس کی کمر پہ رکھتا، اسے تھوڑا سا دور کرنے لگا۔ اب وہ بہت بری طرح پینک ہوتی بلال کے جذبات میں طغیانی مچا رہی تھی کہ تبھی اس کا رونا محسوس کرتے بلال نے اپنے خیالات پر لعنت بھیجتے اس کی جانب متوجہ ہونا چاہا۔ اس وقت وہ دونوں ہی بہت آکورڈ سچویشن میں تھے، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے اور ایک دوسرے سے بے انتہا قریب بھی تھے۔ یار رونا تو بند کرو، تم مصیبت کیا کم تھی جو اپنے ساتھ اس مصیبت کو بھی لے آئی؟ وہ باہر بھیڑیے کی جانب اشارہ کرتے بولا اور ذرا سا ڈگی کھول کے دیکھنے لگا، پر موصوف بھیڑیے باہر ہی طاق میں بیٹھے تھے اور مزید زور زور سے گاڑی کو دھکے دینے شروع کر دیے۔ زرمش چیخیں مارتی اس کے گلے کے گرد اور مضبوطی سے باہیں ڈالے، اس کے ساتھ چپکی روئے چلی گئی۔ یہ تم جس قدر میرے قریب ہو رہی ہو، مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہو گئی تو مجھے الزام مت دینا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس قدر بلال کے نزدیک ہوئی تھی، اور وہ بھی دلہن کے روپ میں۔ خود پہ قابو پانا بہت مشکل امر لگ رہا تھا کہ ایک دم وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ کسمساتے وہ بلال کو ٹانگ پہ انجانے میں زور سے مار گئی کہ پل میں بلال کے سارے مڑتے جذبات جھاگ کی طرح بہہ گئے۔ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے پہ زرمش نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، اب ٹھیک ہے؟ اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ چپ رہو تم، نہ جانے کون سی منحوس کھڑی تھی جو تم مجھ سے ٹکرائی، وہ غصے سے دبا دبا چلایا تو زرمش سہم کے چپ ہو گئی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہوئے کہ زرمش نے پھر سے ہلنا چاہا، اس کی کمر میں لگ رہی تھی۔ خبردار جو اب اپنی جگہ سے ذرا بھی ہلی تو وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی موو کرنے پہ فوراً بولا۔ پہلے والا درد ہی بمشکل برداشت کر پایا تھا، مزید اس کی کوئی گستاخی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ باہر بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اوپر ہوتا دیکھنے لگا کہ پھر سے زرمش ہلی، وہ اس کا وزن برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بلال جس نے 2 انچ کا فاصلہ رکھا ہوا تھا اس کے اوپر گرتا، بالکل غیر ارادی اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ گیا۔ اس کے لمس پہ زرمش کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑنے لگا، جبکہ وہ اپنی جگہ پہ تھم سا گیا۔ لب اس کے ابھی بھی زرمش کی گردن سے مس کر رہے تھے، پسینے کی بوندیں گرتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک پل کو اپنے حواس کھونے لگا، حالانکہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ دھیرے سے ربوا کرتے اس کی گردن کی سکن کو اپنے لبوں میں لیتا وہ آنکھیں میچ گیا۔ وہ ان لمحوں کے حصار میں بری طرح الجھا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ پیچھے ہٹیں۔ زرمش اس کے لبوں کے لمس پہ لرز اٹھی، پر وہ سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس کی گردن پہ اپنے لبوں سے لمس بکھیرتا وہ گہرے سانس بھرنے لگا۔ زرمش بے بسی سے روتی چلی گئی۔ وہ تو اس شخص کو پیچھے بھی نہیں ہٹا پا رہی تھی، جگہ اتنی تھی ہی کہاں وہ اس کی شاہرگ پہ جھکا، وہاں دانت گاڑ گیا تو زرمش اونچا اونچا رونے لگی کہ بلال ایک دم ہوش میں آ۔
تبھی کسی نے ڈگی کا ڈھکن کھول دیا۔ وہ دونوں پسینے سے تربتر ایک دوسرے کے ساتھ چپکے تھے۔ ارزم نے بلال کو گھورا اور باہر آنے کا اشارہ کیا۔ بلال ڈگی سے باہر نکلا تو زرمش نے اپنے آنسو پونچھتے بلال کے بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹکا اور خود ہی باہر نکلی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع تھے۔ گاڑی میں بیٹھو دونوں فوراً۔ وہ غصے سے ان دونوں کو مخاطب کرتے بولا۔ ارزم لالا بات تو سنیں۔ اسے کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ میں اسے جانتا تک نہیں۔ وہ ارزم کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ یہ حویلی جا کے تفتیش ہوگی کہ تم دونوں ایک دوسرے کو کس قدر جانتے ہو۔ ارزم انہیں اپنی گاڑی میں بٹھاتا گاڑی اس جنگل سے باہر نکالتا لے گیا، جبکہ اس کے آدمیوں کی گاڑی پیچھے تھی۔ زرمش نے لب دانتوں تلے دبائے، ایک مصیبت سے نکل کے دوسری مصیبت میں جو پھنس گئی تھی۔ اس وقت بڑی حویلی میں ایک عدالت لگی تھی، انا بی کی عدالت۔ انا بی کے 2 پوتے تھے، ارزم خان اور بلال خان۔ بیٹے کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی بہو بلقیس بیگم کے ساتھ مل کر اپنے دونوں پوتوں کو پالا تھا۔ وہ جان چھڑکتی تھی اپنے دونوں پوتوں پر۔ بلال خان حال ہی میں اپنی پڑھائی براڈ سے مکمل کر کے واپس پاکستان آیا تھا اور اسے گھومنے پھرنے کا شوق ہوا، پر پاکستان کے علاقوں سے بھی زیادہ واقفیت نہیں تھی۔ یوں تو جہاں بھی جاتا ڈرائیور اور سیکیورٹی ساتھ ہوتی، لیکن آج اس کی بدقسمتی کہ وہ اکیلا ہی نکل گیا۔ بھائی مجھے تو دلہن پسند ہے، ارزم پتر تم نکاح کے لیے مولوی کا بندوبست کرو۔ ساری روداد بلال سے سن کر وہ اپنا فیصلہ سنا گئی۔ انا بھی کیا ہو گیا ہے؟ میں کیوں کرنے لگا اس سے نکاح؟ یہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ جبکہ اس دوران زرمش بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سامنے بیٹھی بڑی بی کے دماغ میں آخر چل کیا رہا تھا۔ بھائی جو کہا ہے وہی ہوگا، اگر اتنے تم شریف ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ انا بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے بولی۔ لڑکی تمہارا نام کیا ہے؟ جی زرمش۔ نکاح ہوا تو نہیں نا؟ اس کے دلہن کے لباس کی جانب اشارہ کرتے پوچھا تو زرمش نے سر نفی میں ہلا دیا۔ یہ تو اور اچھا ہو گیا، ہماری اکیلے میں آ کے بات سنو۔ اس سے تمام ڈیٹیلز لیتے وہ اب سب کو فیصلہ سنانے والی تھی۔ اب تمہارا نکاح ہمارے پوتے سے ہوگا۔ زرمش ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے پاس کھڑی بہت مان اور حق سے بولی تو زرمش نے دھیمی مسکان کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے اتنے جلدی مان جانے پر بلال کو بہت بری طرح شوق لگا۔ کہیں یہ لڑکی میری زندگی میں کسی سازش کے تحت تو نہیں آئی؟ بلال نے دانت کچکچاتے سوچا، اور پھر اگلے چند گھنٹوں میں نکاح ہو گیا۔ بلال نے ناراضگی سے انا بی کو دیکھا۔ یہاں آؤ میرے پاس، وہ اسے پکار گئیں تو وہ ان کے پاس جاتا نہ روٹھے انداز میں نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ گیا۔ مانا کہ تم نے جو کہا سچ ہے، لیکن اس لڑکی کی گردن پر نشان کیسا تھا؟ وہ رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ ان کی بات پہ وہ سٹپٹاتا ہوا چونکتا انہیں دیکھنے لگا۔ انا بھی وہ تو ہم گاڑی کی ڈگی میں، وہ وضاحت دینے لگا۔ نہ گاڑی کی ڈگی میں پھنسنا اور بات ہے، اس کی گردن پہ نشان وہ اور بات ہے۔ بتاؤ مجھے، اچھی لگی نا وہ تمہیں؟ اس لیے انا بھی وہ کھجل ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی بھی دادی اتنی بے شرمی والی باتیں نہیں کرتی ہوں گی جتنی ہماری انا بھی کرتی تھی۔ جائے میں آپ سے بات نہیں کرتا۔ وہ نروٹھے انداز سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ انا بی کا قہقہا برجستا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، کس حق سے تم نے اس نکاح کے لیے حامی بھری؟ وہ زرمش پہ چڑھ دوڑا۔ اور کس حق سے آپ نے مجھے یہاں پہ نشان دیا؟ وہ بھی دو بدو ہوئی، کیونکہ انا بی نے ہی اسے اکیلے میں اعتماد میں لیتے سب کچھ پوچھا اور بلال سے شادی کا مشورہ دیا۔ اس نے انا بی کو اپنی خالہ اور خالو کے بارے میں سب بتا دیا، جو پیسوں کی لالچ میں اس کی زبردستی شادی کسی 80 سالہ بڈھے سے کرنا چاہتے تھے، اور وہ وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ انا بی نے اسے یقین دلایا کہ اس حویلی میں وہ محفوظ رہے گی، بس ان کے پوتے کے نکاح میں آ جائے، اور وہ ان کی بات مان گئی۔ اچھا تو اس نشان کی وجہ سے تم نے مجھ سے نکاح کیا؟ چلو ایسے اور نشان تمہارے پورے جسم پہ بناتا ہوں، اب تو پورا حق مل گیا ہے۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا سخت لہجے میں کہتا، مخمور نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ زرمش کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ وہ اپنی نگاہیں اس پہ گاڑے اب اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ دیکھو قریب مت آنا، مجھے ابھی اس نشان کی جلن نہیں گئی۔ وہ ٹیبل کی دوسری طرف ہوتی خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ جنگل کوئین، تم نے میری لائف میں آ کر اپنے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ ان نشانوں کو لو بائٹس کہتے ہیں، پر تم جنگل سے ملی ہو تو تمہیں جنگلی بائٹس دوں گا۔ کم آن بیبی، کم ٹو می۔
وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا اس کی طرف لپکا کہ وہ ایک دم ڈریسنگ روم میں گھستی دروازہ بند کر گئی۔ بلال کو اس سے اتنی چالاکی کی امید نہیں تھی۔ اے لڑکی دروازہ کھولو، وہ سنجیدگی سے دروازہ بجاتے بولا۔ لڑکی نہیں جنگل کوئین بولو، وہ اندر سے مسکراتے بولی تو بلال باہر غصے سے دانت کچکچا کے رہ گیا۔ صبح بلال کے اٹھنے سے پہلے وہ بہت آرام سے ڈریسنگ روم سے نکلتی کمرے میں جھانکتے۔ بلال کو سوتا دیکھ باہر نکل گئی۔ رات کو اس کے کپڑوں کا اور ضرورت کا سارا انتظام بلقیس بیگم نے کر دیا تھا۔ وہ گارڈن میں نکل آئی۔ کل سے اب تک ہوئے واقعے نے اس کے دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل لگتے اسے بھی اندر بلایا گیا۔ صبح صبح انا بی نے سب کو اپنے گاؤں جانے کا بتایا اور ساتھ بلال اور زرمیش کو بھی لے کے جانے کا فیصلہ کیا۔ انا بی یہ دونوں وہاں جا کے کیا کریں گے؟ بلقیس بیگم نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ سیر سپاٹے اور کیا؟ وہ مسکرائی تھی۔ لوگ ہنی مون کے لیے کاغان ناران جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، آپ ہمیں گاؤں لے کے جا رہی ہیں۔ بلال نے احتجاج کیا۔ انا بی میں تو ولیمہ دینے کا سوچ رہا تھا۔ ارزم کی بات پہ انا بی اس کی جانب مڑی۔ وہ بھی ہو جائے گا، فکر ہی نہ کرو۔ پہلے ان دونوں کو گاؤں کی سیر تو کروا کے لاؤں۔ چلو جلدی سے سامان پیک کرو، اور زرمیش پتر جس چیز کی ضرورت ہو اپنی ساس کو بے فکر ہو کر بتا دو، کیونکہ 2 گھنٹے تک ہم نکل رہے ہیں۔ تو کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں سننا میں نے۔ وہ الٹیمیٹم دیتی اٹھ گئی، جبکہ زرمیش نے بلقیس بیگم کے پاس جاتے ضرورت کا سارا سامان پیک کیا۔ اسے مارکیٹ لے جا کر اس کے ناپ کے ڈریسز بھی دلوا دیے۔ وہ دن تک بالکل ریڈی تھے۔ انا بی کے ساتھ زرمیش مسکراتے اور بلال منہ بناتے گاڑی میں بیٹھے گاؤں کے لیے نکل گئے، جبکہ ارزم صبح صبح آفس جا چکا تھا۔ ارزم بیٹا، کل شیزا کی 4تھی سالگرہ ہے، تو اس کے لیے اس بار آپ نے کیا سوچا؟ بلقیس بیگم نے بیٹے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ وہ ابھی آفس سے گھر آیا تھا۔ آج گھر سونا سونا تھا۔ انا بی کے ہونے سے بہت رونق سی لگ جاتی تھی۔ وہ ان کی بات پہ گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ جو آپ کہیں۔ شیزا ہے کہاں؟ وہ چشمہ اتارتے ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگا۔ ابھی وہ جواب دیتی کہ شیزا بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی بھی مسکراتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم بابا جانی، شیزا چہکتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم بابا۔ وہ لڑکی بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے وہی الفاظ دہرا رہی تھی کہ یکدم اسے اپنے لفظوں کا احساس جاگا اور وہ دانتوں تلے زبان دبا گئی۔ شیزا کھلکھلا کے ہنستے ہوئے ارزم کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئی اور اس لڑکی کو چڑھانے لگی۔ ارزم نے شیزا کو گود میں اٹھائے بلقیس بیگم کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زمل ہے یہ، ارباز بھائی کی بیٹی۔ زمل بیٹا آپ اندر جاؤ اور دیکھو نورا نے کھانا لگایا۔ انہوں نے زمل کو وہاں سے اندر بھیجتے بیٹے کی جانب رخ کیا۔ 2 ماہ پہلے ایکسیڈنٹ میں ارباز بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ ماں پہلے ہی چلی گئی، اب باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ چچی نے بھی اپنا رنگ روپ دکھایا۔ میں آج گئی تو بیچاری بہت رو رہی تھی، اس لیے یہاں لے آئی۔ پڑھنے کا بہت شوق ہے اسے ارزم۔ میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے اس نے۔ اچھے سے کالج میں ایڈمیشن کروا دینا۔ بیچاری یتیم بچی ہے، پڑھ لکھ جائے گی تو اللہ خوش ہوگا۔ ماما آپ وہیں پر پیسے بھجوا دیتی، گھر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جوان جہان لڑکی ہے اور ارزم کو اس کا یہاں آنا کچھ کھبا تھا۔ بیٹا بہت شریف بچی ہے، ماں باپ بھی شریف النفس انسان تھے، بچی بھی ویسی ہی ہے۔ بس جلدی سے آپ اس کے کالج کا بندوبست کروا دو۔ بلقیس بیگم تو اس لڑکی کے گن ہی گائے جا رہی تھیں۔ بابا زمل ہمارے ساتھ رہے گی اب؟ شیزا کی بات پہ ارزم نے اسے گھورا۔ بیٹا وہ بڑی ہیں آپ سے، آپ بھی بولتے ہیں۔ ارزم نے اسے پیار سے ٹوکا۔ لیکن وہ تو میری دوست ہیں اور مجھے بہت اچھی لگی ہیں، ہم انہیں اب یہیں رکھ لیں گے، وہ میرے ساتھ کھیلا کریں گی۔ شیزا باہیں پھیلا کے کہتے ارزم کو تھوڑا پریشان کر گئی۔ بیٹا آپ اسکول گئے تھے؟ وہ اب اس سے اس کے اسکول کے حوالے سے باتیں کرتا اس کا دھیان بٹا رہا تھا۔ 3 گھنٹوں میں وہ گاؤں پہنچ گئے تھے۔ وہ گاؤں کی خان حویلی میں رکنے والے تھے، جو ان کی خاندانی اور پشتینی حویلی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے خاندانی ملازمہ سغرا خالہ نے سارا کھانا پینے کا انتظام کر دیا۔ وہاں زرمیش کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی تھی اور وہ بہت خوش تھی، یوں لگتا تھا وہ انا بی کی سگی پوتی ہو۔ اور بلال سوتیلا، بلال کو یہی محسوس ہو رہا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پہ وہ مسلسل زرمیش کو ہی گھورے جا رہا تھا، جو مسلسل انا بی سے باتوں میں مشغول تھی اور بہت خوش تھی۔ جنگل کوئین ایک بار میرے ہاتھ لگو، تمہاری طبیعت دیکھنا میں کیسے صاف کرتا ہوں۔
وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، جبکہ زرمش خود پہ نظروں کی تپش اچھے سے محسوس کر رہی تھی، پھر بھی لاپرواہ بنی بیٹھی رہی۔ انابی نے شام کو گھر فون کر کے بلقیس بیگم سے بات کی، حال احوال پوچھا، جبکہ رات کو کھانے سے فری ہوتے زرمش کو بلال کے روم میں جانے پہ بے انتہا ڈر لگ رہا تھا، اور جیسے ہی وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی، اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی کلک کی آواز سنتی وہ جھٹ سے مڑی۔ آج کہاں بھاگو گی؟ وہ آج باتھ روم، ڈریسنگ روم سب دروازہ لاک کر چکا تھا تاکہ زرمش صرف کمرے تک محدود رہے۔ میں کہاں بھاگ رہی ہوں، میں تو سونے جا رہی ہوں، آ جائیں آپ بھی؟ سوتے ہیں نا؟ وہ مزے سے بستر پر جا بیٹھی اور کمفرٹر کھولنے لگی۔ او ہو، شادی سونے کے لیے تو نہیں کی، یقیناً میری بیوی ہونے کے سارے حق لے رہی ہو تو فرض بھی ادا کر دو۔ بلال آج پھر سے کل کی طرح اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ کیسا حق؟ وہ معصوم شکل بنا کر بولی۔ آج ہماری سہاگ رات ہوگی تو سب سمجھ آ جائے گا۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ وہ میں بھی چھوٹی ہوں نا تو مجھے نہیں پتا۔ بلال نے بھویں اچکاتے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھتے تکیے پہ سر پٹکا۔ خان، وہ گھبرا گئی۔ مجھے اچھے سے سمجھانے دو کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر فنگر سے ٹریسنگ کرتا اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ میرا دل بند ہو جائے گا، وہ گہرے سانس بھرتے بولی۔ میرے دل میں دھڑک لینا۔ سانس رک جائے گا، میں سانسیں بخش دوں گا۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا بہت نرمی سے کہتا، لائٹس آف کرتا، ساری حدیں آج پار کر گیا۔ ارزم نے زمل کا ایڈمیشن ایک بہت ہائی فائی کالج میں کروا دیا، اور اس کے لیے بلقیس بیگم نے ارزم سے کہہ کر ایک گاڑی اور ڈرائیور بھی رکھوا دیا، جو اسے گھر سے کالج اور کالج سے گھر چھوڑنے کی ذمہ داری پر مامور ہوا۔ جبکہ شیزا جب سے اسکول جانے لگی تھی، اس کو اسکول سے لانے لے جانے کی ذمہ داری خود ارزم ہی اٹھا رہا تھا۔ اپنی بیٹی کے معاملے میں وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ شیزا کو گھر چھوڑ کر جب وہ اپنے آفس جا رہا تھا تو اس ٹائم زمل گاڑی سے اترتے اندر آتی دکھائی دی۔ وہ کالج یونیفارم میں بالکل چھوٹی سی بچی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کی عمر تو تقریباً 17 سال تھی۔ السلام علیکم، اچانک سے زمل نے رک کر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ارزم خان نے جاتے جاتے کھڑے ہو کر اسے جواب دیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، زمل نے سر جھکائے کہا۔ ہاں بولو، ارزم گھڑی پر ٹائم دیکھتے عجلت میں بولا۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، آپ نے میری تعلیم کے لیے اتنا کچھ کیا، یہ آپ کا احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور یہ شوق ماں باپ کے جانے کے بعد پورے نہیں ہوتے۔ آپ میرے مسیحا ہیں، تھینک یو سو مچ۔ اس کا ہر لفظ بہت عزت و احترام لیے ہوئے تھا۔ اس کی باتیں سنتے ارزم دل میں تھوڑا شرمندہ ہوا کہ وہ کچھ دن پہلے اس کے یہاں آنے پر اپنی ماں کے سامنے اعتراض کر رہا تھا، اور وہ اس کا شکریہ ادا کرنے آ گئی۔ کوئی بات نہیں، جاؤ اندر، ارزم سرسری سے کہتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا گیا، جبکہ زمل نے وہیں کھڑے ہوئے اسے بہت انہماک کے ساتھ جاتے دیکھا۔ صبح جاگے تو وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے فوراً ہی ایک دوسرے سے دور ہوتے کروٹ بدل گئے۔ رات کے قربت کے لمحوں کو یاد کرتے دونوں ہی خجل کا شکار ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو دل سے قبول کر چکے تھے، پر اب جھجک رہے تھے۔ بلال نے ذرا سی کروٹ لیتے اس کی جانب دیکھا تو وہ شرمیلی مسکراہٹ لیے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ مطلب ہنسی تو پھنسی۔ بلال دل ہی دل میں سوچتا اسے بیک سے ہگ کرتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تو وہ ایک دم سٹ پٹا گئی۔ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے مجھے، باہر انا بھی ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ تھوڑا پل کے جھکائے بولی۔ جانتا ہوں، آج ہم زمینوں کی سیر کے لیے جائیں گے، انا بھی نے ایک دو چھوٹے کام دیکھنے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی گھوم پھر آئیں گے۔ آپ کو گاؤں کے راستے پتہ ہیں؟ وہ دونوں پھر سے فرینکلی گپ شپ لگا رہے تھے۔ زیادہ تو نہیں، میں بہت کم گاؤں آیا ہوں، لیکن تمہیں بڑا کنواں ضرور دکھاؤں گا، وہ اٹھتے ہوئے جوش سے بولا۔ کون سا بڑا کنواں؟ وہی بڑا کنواں جس میں نورا مائی نے کود کے جان دے دی۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیلی تھی، کہتے ہیں رات کے وقت وہاں پہ نورا مائی کی روح آتی ہے، اس لیے اب وہاں مغرب کے بعد کوئی نہیں جاتا۔ وہ اسے خوفناک آواز بنا کے ڈراتے بولا۔ سچی؟ اگر ایسی بات ہے تو میرے خالو کو بھی اس میں پھینک دو، جو میری شادی زبردستی کر رہے تھے۔ اچھا ہے نورا مائی ان کو کھا جائے، وہ منہ بناتے بولی، جبکہ بلال اسے افسوس سے دیکھتا سر چھٹک گیا۔ وہ اسے ڈرا رہا تھا جبکہ وہ مزے لے کے سن رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ، زمل نے گھبرا کے ڈرائیور سے کہا، جو آج اسے کالج سے لینے آیا، تو بے اختیار ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس ڈرائیور کی عمر لگ بھگ 40 سے 45 کے بیچ تھی، اور وہ بھی بلقیس بیگم کے جان پہچان کا تھا،
पर वो यूं जिमल का हाथ भी थाम सकता है, इस बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। क्या मसला है? हाथ पकड़ा है, इतना शोर क्यों मचा रही हो? वो ड्राइवर नवीद थोड़ा गुस्से से बोला। आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो मैं आंटी को बता दूंगी। जिमल अपने दिल की धड़कन को संभालती गाड़ी की बैक सीट पे जा बैठी। नवीद मुंह बनाता ड्राइविंग सीट पे आया। शोर तो ऐसे कर रही है जैसे पहले कभी किसी ने नहीं छुआ। दो दो जवान मर्द हैं इस घर में। चलो, एक तो शादी करके निकल गया, दूसरे की तो बीवी भी नहीं। उस जवान मर्द ने तुम्हें छोड़ा होगा, नवीद हकारत से बोला। जिमल की आंखों में आंसू बह निकले। हाँ भाई, उनके पास पैसा है, क्या हुआ अगर एक बेटी का बाप है? तेरा सारा खर्चा उठाया हुआ है उसने, तो पागल तो नहीं जो ऐसे उठाया है। सब पता है, उसको खुश करती है तू। बस मेरे सामने मासूम बनने का नाटक कर रही है। नवीद की इतनी गिरी हुई बात पे जिमल का जी चाहा उस शख्स के मुंह पर थप्पड़ मार दे, लेकिन इस वक्त वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उसके रहमो करम पर थी, उसकी गाड़ी में थी। बस वो अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी कि जल्द अज जल्द वो घर पहुंच जाए। जैसे ही गाड़ी घर से एंटर हुई तो नवीद ने फिर से उसका हाथ थाम लिया। खबरदार किसी को ये बात बताई तो, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। नवीद ने उसे धमकी दी तो वो डर के गाड़ी से उतरती अंदर भाग गई। उम्मीद है कि किसी से कुछ नहीं कहेगी। नवीद थोड़ा परेशान हो रहा था। सिमल अंदर आते ही बिस्तर पर गिरते फूट फूट के रो दी। जो डर उसे अपने चचा के घर था, वही डर अब यहाँ भी उसे नाक बन के डसने को तैयार था। वो सिसक रही थी। माँ बाप क्यों मर जाते हैं अपनी जवान बेटियों को इस जालिम दुनिया में छोड़ के? वो किसके सहारे खुद अब्दी नींद सो जाते हैं? वो बिलक बिलक के रो रही थी, लेकिन उसकी आहो पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अज़म इन दिनों एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बाहर गया था, जिस वजह से वो शीज़ा के स्कूल से लाने ले जाने की जिम्मेदारी भी नवीद के ऊपर डाल गया। जिमल को इस नवीद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अपने कॉलेज से जल्दी छुट्टी लेना शुरू कर दी और वो भी शीज़ा के साथ ही घर वापस आती। और इस सब के दौरान उस ड्राइवर ने दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं की जिस पर फिर से वो कुछ हद तक मुतमईन हो गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये खामोशी तूफान से पहले की है और वो ड्राइवर मौके की ताक में है। अन्ना भी हम घर वापस कब जाएंगे? उन्हें यहाँ आए 15 दिन हो गए थे और इन 15 दिनों में बिलाल और जरमिश पूरा गांव घूम आए थे। अब बिलाल को वापस जाने का दिल था। वो जरमिश को आउट ऑफ कंट्री लेके जाना चाहता था। बस बच्चे, थोड़ा सा काम रह गया है ज़मीनों का, हो जाए तो फिर चलेंगे। क्यों जरमिश पुत्र, गांव अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा है अन्ना भी, मेरा बस चले तो पक्का पक्का यहीं रह जाऊं। जरमिश ने उनके गले के गिर्द बाहें फैलाते कहा तो बिलाल ने उसे घूरा, जबकि वो जुबान चढ़ा गए। शाम को दोनों इस वक्त गैलरी में खड़े हाथों में हाथ डाले सामने डूबते सूरज का नज़ारा कर रहे थे। जरमिश, क्या कभी तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ढूंढा नहीं होगा? मतलब माँ बाप नहीं तो क्या खाला खालू भी? उसकी बात पर जरमिश का सर झुक गया। उसकी आंखों के गोशे नम हुए। जिनके माँ बाप मर जाते हैं ना खान, वो लावारिस हो जाते हैं, खासकर बेटियां। उनके लिए फिर किसी रिश्तेदार का दरवाज़ा नहीं खुलता। उसकी बात पे बिलाल ने लब भेंचे। खालू खाला ने तो शुक्र किया होगा कि जान छूट गई। वो हल्का फुल्का सा मुस्कुराए। वैसे आप बताएं, आप सब पठान हैं, लेकिन अन्ना भी, वो पठान नहीं लगती। अन्ना भी यूं तो पंजाबन थी, पर दादा जान के तूफानी इश्क ने हर हद पार कर दी। अक्सर अन्ना भी उनके किस्से सुनाया करती थीं। किस तरह वो उनसे मिलने जाया करते थे। निकाह के बाद डेटे भी मारी हैं दोनों ने इसी गांव में। बिलाल कहते हुए हंस दिया तो जरमिश भी मुस्कुरा दी। एंड यू नो, जब दादा की डेथ हुई तो वो बिल्कुल नहीं रोई थी। वो कहती हैं कि तुम्हारे दादा रोज़ मेरे ख्वाब में आते हैं और जिस दिन मैं रोई वो नहीं आएंगे। वो बहुत अच्छी हैं बिलाल, अल्लाह उनका साया हम सब पर कायम रखे, आमीन। वैसे उन्हें एक ख्वाहिश बहुत शिद्दत से है। अचानक से बिलाल की टोन बदली। वो क्या? जरमिश को तजस्सुस हुआ। कल मुझे कह रही थी बिलाल, मुझे पड़पोते का मुंह तो दिखा दो। बिलाल का लहजा संजीदा जबकि आंखों में शरारत थी। जरमिश ने उसकी बात पे पहले गंग होते उसे देखा और अगले ही पल उसके बाजू पर चबत लगाती अंदर भाग गई, जबकि वो भी गैलरी का ग्लास डोर बंद करता पर्दे गिराता अंदर की जानिब बढ़ गया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक से जिमल की आंख खुल गई। जब से अर्जम घर नहीं था तब से वो शिजा के ही कमरे में सो रही थी। अभी उसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे लगा जैसे खिड़की पर किसी ने दस्तक दी है। वो घबरा कर उठ बैठी, फिर उसे अपना वहम समझ के शिजा पे कंफर्टर दुरुस्त करती। दोबारा सोने की कोशिश करने लगी कि दस्तक एक बार फिर हुई और इस बार ज्यादा ऊंची आवाज में थी। जिमल बुरी तरह डर गई। खिड़की खुली हुई थी और ऐसे में जो भी बाहर था वो अंदर आ सकता था।
زمل نے اٹھ کر کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی کہ اتنی دیر میں نوید چھلانگ لگاتا کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ زمل چیختی، نوید نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ شش! خبردار آواز نکالی تو، ورنہ جو سامنے بچی سو رہی ہے نا، یہ جان سے جائے گی۔ نوید نے اسے سخت دھمکی دی، جس پہ زمل بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے زمل کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ ہچکی بھر گئی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ جاؤ یہاں سے۔ زمل نے ہمت کرتے ہوئے اسے دھکا دینا چاہا۔ میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا، تھوڑا سا خوش کر دے، پھر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچتا اس کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ جوڑنے لگا۔ زمل بری طرح رو دی۔ چپ کر رونا بند کر، ورنہ بری طرح پیش آؤں گا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اے لڑکی سن، اگر تو نے مجھے خوش نہ کیا تو سامنے وہ جو بچی لیٹی ہے میں اس سے اپنا دل خوش کر لوں گا۔ اب تجھ پہ ہے کہ خود کو پیش کرنا ہے یا اسے۔ خبردار جو شیزا کو گندی نظر سے دیکھا بھی تو جان سے مار دوں گی تمہیں۔ زمل نے اس کے منہ پہ نوچنے کی کوشش کی، پر وہ اس کے ہاتھوں کو سختی سے تھام گیا۔ چل جلدی کر، وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ اسے صوفے پہ دھکیلتے اس کی جانب دیکھتے بولا۔ زمل کا دل پنجرے میں قید پنچھی کی طرح تڑپا۔ وہ اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے دبوچے اس پر جھکا کہ بے اختیار زمل کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ نوید نے اسے کھینچ کے ایک تھپڑ رسید کیا تو اس کا گال جھنجھنا اٹھا۔ سالی، چیخیں ایسے مار رہی ہے جیسے پہلی بار کوئی مرد قریب آیا ہے۔ چل سیدھی ہو۔ وہ اس بار پوری طرح اس پہ جھکتا، اس کے آستینوں کو چاک کر گیا۔ زمل بری طرح رو دی۔ اس کے جسم کو بھوکے بھیڑیے کی طرح دیکھتا وہ اس پہ جھپٹنے لگا کہ اچانک دروازہ کھولا۔ ارزم کا آج پروجیکٹ کا لاسٹ ڈے تھا۔ جیسے ہی کام مکمل ہوا وہ اسی وقت گھر کے لیے نکل آیا۔ راستے میں وہ اپنی والدہ بلقیس بیگم سے بات کرتا رہا۔ سونے سے پہلے شیزا نے بھی اپنے بابا سے بات کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کے بابا واپس آ رہے ہیں اور وہ شیزا کو سرپرائز دینے والا تھا۔ رات کے 12 بجے کے قریب وہ گھر میں داخل ہوا۔ وہ شیزا کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ اس کے نیند کا خیال کر کے وہ اس کے دروازے تک جاتا واپس پلٹ گیا، یہ سوچ کر کہ وہ بیٹی سے صبح ملے گا، لیکن اگلے ہی پل ایک نسوانی چیخ نے اس کے قدموں کو زنجیر ڈالی۔ وہ بری طرح لرزا تھا۔ وہ دل خراش چیخ سنتا فوراً پلٹا اور شیزا کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ وہ ساتھ ہی لائٹ آن کر گیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے ارزم کی آنکھوں میں خون کے شرارے ابلنے لگے۔ زمل بری طرح روتی ہوئی مدد طلب نظروں سے ارزم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ارزم نے بنا دیری کی آگے بڑھتے ہوئے نوید کے منہ پر ایک زوردار گھونسا مارا تو وہ دور جا گرا۔ صاحب جی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی، اسی نے مجھے یہاں بلایا ہے، نوید نے گھبرا کے زمل کی سمت اشارہ کرتے سارا الزام زمل پر لگا دیا، جبکہ زمل کی حالت دیکھ کر ارزم کو سمجھنے میں یہ دیر نہیں لگی تھی کہ قصور کس کا ہے۔ ارزم نے اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے فوراً زمل کے اوپر پھینکی، جس سے اس کا جسم ڈھک گیا، اور اگلے ہی پل اس نے نوید کو بے تحاشا مارا۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ بلقیس بیگم بھی اپنے کمرے سے شور کی آوازیں سنتی باہر آئیں۔ شیزا بھی ڈرتے گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور وہ رو رہی تھی۔ بلقیس بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر شیزا کو سنبھالا، جبکہ ان کی نظر اب تک زمل پر نہیں پڑی تھی۔ ارزم نوید کو گھسیٹتا ہوا سیڑھیاں اتارتا نیچے ہال تک لے گیا۔ گارڈز کو غصے سے آواز دی تو 2 منٹ کے اندر وہ سارے وہاں پر حاضر ہوئے۔ اس شخص کو ابھی کے ابھی پولیس کے حوالے کرو۔ سر یہ تو بے ہوش ہو گیا، گارڈ نے کہا۔ بے ہوش ہو گیا ہے یا مر گیا ہے، مجھے یہ ہر حال میں سلاخوں کے پیچھے چاہیے، بنا لحاظ کیے ارزم نے غصے سے کہا۔ گارڈ نے نوید کو اپنے کاندھے پہ ڈالتے وہاں سے باہر کا رخ کیا، جبکہ ارزم اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتا گہرے سانس بھرنے لگا۔ اس کے گھر میں ایک عورت کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس کا جی چاہا اس گھر کو ہی آگ لگا دے۔ کیسے وہ اس کمرے تک پہنچ گیا؟ ارزم کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ واپس اندر کی طرف بڑھا، جہاں بلقیس بیگم شیزا کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے بیٹھی تھی تو دوسری طرف زمل کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں سارا معاملہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر زمل کو کوئی تسلی دیتی۔ ارزم غصے سے واپس اندر آیا اور اس نے زمل کی طرف جاتے ہوئے اسے کلائی سے دبوچا اور شیزا کے کمرے سے باہر لے کر نکلا۔ زمل اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اسے اسی کے کمرے میں لا کر زور سے بستر پر پٹکا تو زمل نے گھبراتے ہوئے اس کی جانب سہم کے دیکھا۔ کیا تعلق ہے تمہارا اس شخص کے ساتھ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زمل نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں تو اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ وہ میری بیٹی کے کمرے تک پہنچ گیا؟ تم ہی لے کر پہنچی ہو نا اسے۔ ارزم اس کے اوپر غصے سے جھکا ہوا تھا اور زمل کا سانس تھمنے لگا۔ ارزم کیا کر رہے ہیں یہ
چھوڑیں زمل کو۔ اچانک سے بلقیس بیگم نے اندر آتے ہوئے ارزم سے زمل کو چھڑایا۔ ماما آپ جانتی ہیں وہ شخص میری بیٹی کے کمرے تک پہنچا ہے صرف اس کی وجہ سے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ اس میں زمل کا کوئی قصور نہیں۔ تم اس کی حالت تو دیکھو، اگر اس نے یہ کام کرنا ہوتا تو وہ یہاں کبھی نہ آتی۔ بلقیس بیگم نے ارزم کو پیچھے کرتے ہوئے زمل کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ آنٹی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود آیا تھا، وہ خود آیا تھا۔ زمل کے وضاحت دینے پر ارزم پھر سے غصے سے چلایا تو وہ سہم کر بلقیس بیگم سے جا لگی۔ تم ماما کو نہیں بتا سکتی تھی؟ اپنا آپ اس کے آگے تم نے پیش کر دیا، آواز دے کر چلا کر بلا نہیں سکتی تھی۔ ارزم کی باتوں پر زمل کی آنکھوں سے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ آنٹی اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں کسی کو بولوں گی تو وہ شیزا کو۔ زمل اپنی بات پوری نہیں کر پائی، لیکن اس کی بات کا مطلب ارزم اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ بلقیس بیگم نے دکھی نگاہوں سے بیٹے کی جانب دیکھا، کیونکہ اب کچھ بھی کہنے کو باقی نہیں بچا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں ماما آپ؟ میں اس چھوٹی سی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ نے میری اور اس کی عمر میں فرق دیکھا ہے۔ 2 دن بعد بلقیس بیگم ارزم کو زمل سے نکاح کا مشورہ دے رہی تھیں۔ بیٹا عمروں کے فرق میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی برا حادثہ نہیں ہوا، اور میری خواہش ہے کہ زمل اسی گھر میں رہے۔ جس طرح اس نے اس دن شیزا کی خاطر جو کچھ کیا، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور لڑکی شیزا کو ماں کا پیار دے سکتی ہے۔ ماما وہ بہت چھوٹی ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ شاید 12 سال چھوٹی ہے وہ مجھ سے، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کو اپنی بیوی بنا لوں۔ امپاسبل۔ یہ نہیں ہو سکتا ماما، پلیز یہ باتیں آپ اپنے دماغ سے نکال دیں، اور یہ بات اپنی زمل کے دماغ میں بھی نہیں ڈالیے گا۔ اتنی کم ایج میں شادی نہیں ہو سکتی، ابھی تو وہ بالغ بھی نہیں ہوئی۔ بیٹا ارزم، میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں، یہ میری خواہش ہے۔ اگر ہو سکے تو اس بارے میں ضرور سوچیں۔ زمل کو ہمارا نام مل جائے گا تو کوئی بھی اس کی طرف بری آنکھ نہیں اٹھا سکے گا۔ سوچئے گا اس بارے میں۔ اس کے کاندھے پہ تھپکی دیتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور تبھی شیزا اسکول سے آتے ہوئے سیدھا اس کے گلے لگ گئی۔ بیٹی کو دیکھتے ہوئے ارزم کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ بابا زمل آپی کو کیا ہوا ہے؟ اس کے اچانک سوال پہ ارزم کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا مطلب کیا ہوا ہے؟ وہ بہت روتی ہیں، ہر وقت روتی ہیں۔ اب تو ہنستی بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی میرے ساتھ کھیلتی ہیں۔ پلیز آپ ان کو کہنا کہ وہ زیادہ نہ رویا کریں۔ مجھے ان کی آنکھوں کے آنسو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ وہ ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہیں، ہے نا بابا؟ وہ بتاتے ہوئے ساتھ اس سے تصدیق بھی کر رہی تھی۔ جی بیٹا آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ بابا آپ زمل آپی سے بات کریں گے نا؟ انہیں کہیں نا کہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔ جی میں کروں گا بیٹا، آپ جائیں چینج کریں اور کھانے کے لیے آ جائیں۔ بابا از ویٹنگ فار یو۔ وہ باپ کو گال پہ کس کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ارزم گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ انبی اور بلال اس کی وائف سرمیش کے گاؤں سے واپسی پہ ارزم اور زمل کا نکاح فکس ہو گیا۔ بالآخر ارزم نے ماں کی بات مان لی تھی۔ انبی بہت خوش تھی، ان کی شیزا جو خوش تھی۔ زمل ارباز بنت محمد ارباز، آپ کا نکاح ارزم خان ولد محمد عمر خان کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ بالآخر اللہ نے اس معصوم کی بھی سن لی تھی، اور ارزم نے بلقیس بیگم کی خواہش کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے زمل سے نکاح کر لیا۔ کچھ فضول باتیں اسے بھی سننے کو ملی تھیں۔ وہ زمل کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑتا سن چکا تھا، اور اسی ایک دن کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کو منع کیا تھا کہ وہ انجان لڑکی کو گھر نہ لے کے آئیں۔ لیکن شاید اس کا نصیب اللہ نے یہی لکھا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ اس نکاح میں زمل کے چچا اور چچی نے بھی شرکت کی، لیکن ان کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیا گیا، تو وہ کچھ دیر بعد ہی واپس لوٹ گئے۔ زمل گھبرائی سہمی سی وائٹ میکسی میں چھوٹی سی پری تیار ہوئی، بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شیزا نے بھی سیم ویسی ہی ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو زمل ماما کہوں گی، وہ اس کا دوپٹہ چھیڑتے ہوئے بولی۔ جی میری جان، آپ جو مرضی کہیں، سر آنکھوں پر۔ اس نے شیزا کو اپنی گود میں لیا اور ڈھیروں اس کے گالوں پر کس کرنے لگی۔ شیزا کھلکھلا کے ہنس دی۔ اسی لمحے ارزم روم میں داخل ہوا۔ ان کو بستر پر بیٹھا کھلکھلاتا دیکھ ایک سکون کی لہر پورے جسم میں سرایت ہوتی محسوس کرنے لگا۔ بابا آپ کو پتا ہے زمل آپی اب میری ماما ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے خوشی سے چہک رہی تھی۔ ارے شیزا بیٹا آپ ابھی تک سوئی نہیں، چلو شاباش آ جاؤ دادوں کے پاس۔ بلقیس بیگم نے بہانے سے بہلا پھسلا کے کمرے سے لیتے نکلنا چاہا، پر وہ بھی پکی رہی۔ بلال نے اندر آتے اسے آئس کریم کا لالچ دیا تو وہ اس کی گود میں چڑھ گئی۔ لالا دعا دیجیے گا، وہ شیزا کو لیے باہر نکلنے سے پہلے معنی خیزی سے کہتا دروازہ بند کر گیا۔
ارزم بس اس بند دروازے کو گھور کے رہ گیا کہ تبھی ایک نظر اس کمسن دلہن پر ڈالی جو اس وقت دلہن کے روپ میں حشر سامانیہ لیے ہوئے اسی کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ ہاں یار، پیسہ ہو تو کوئی عمر نہیں دیکھتا، ایک کیا دو کیا، جتنی چاہے شادیاں کر لو، اور کمسن لڑکیاں تو امیر لوگوں کی نظروں میں فوراً آ جاتی ہیں۔ آج کی کچھ باتوں کو یاد کرتے ارزم کے لب بری طرح بھنچے تھے۔ اسے نہ جانے کیوں اپنے کردار پہ بات آتی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ سوچنے لگا۔ دروازہ لاک کرتے وہ کبٹ کی جانب بڑھا۔ زمل نے سہمی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ اپنا ڈریس لیے بہت خاموشی سے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ زمل نے اپنی رکی سانس بحال کی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے اتنا ڈر لگنے لگا ہے، جبکہ ہیں تو بہت اچھے، پر اس دن جو غصہ کیا، توبہ۔ زمل بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے سوچتی جا رہی تھی۔ ارزم کو سوچتے ہوئے اس کی نہ جانے کیوں ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ چہرے پر شرمیلی مسکان نے احاطہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چینج کرتا باہر آیا تھا۔ تم ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہو؟ اٹھو اور چینج کرو، پورا بستر پھیلایا ہوا ہے۔ ارزم نے باہر آتے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو وہ جھٹ سے سیدھی ہوتی بیٹھتی گھبرا گئی۔ بستر خالی کرو زمل، وہ دانت پیستے بولا تو زمل چپ چاپ بستر سے اتر گئی۔ ارزم آگے بڑھ کے گلاب کے پھولوں کی پتیوں کو بستر سے پرے گراتا تکیے پہ سر رکھتا لیٹ گیا۔ بے عزتی کے احساس سے زمل کا چہرہ شدت برداشت سے انتہائی سرخ ہو گیا، پر خود پہ ضبط کرتے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوتے، اپنے بند باندھتے آنسوؤں کو روک نہ پائے، اور گرم سیال مادہ بہتے آنکھوں کے رستے باہر آنے لگا۔ سادہ سا سوٹ پہنے وہ باہر آئی تو کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی آن تھی۔ زمل دھیرے دھیرے چلتی کنفیوز سی بستر کے دوسری طرف آتی، وہاں سے تکیا اٹھاتے صوفے کی جانب بڑھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارزم کو اس کا یوں بستر چھوڑ کے جانا برا لگا۔ جی، وہ صوفے پر، وہ دھیرے سے بولی۔ بستر پر آؤ واپس اور یہیں لیٹو۔ حکم صادر ہوا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ واپس پلٹی۔ تکیا دھیرے سے واپس اپنی جگہ رکھتے وہ وہیں بستر کے ایک طرف کونے میں ٹک گئی۔ گھبراہٹ اتنی ہو رہی تھی کہ بار بار رخ پلٹ کے ارزم کو دیکھتی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارزم کے ساتھ ایک ہی بستر پر تھی۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ 17 سالہ زندگی میں اس کے دل کو چھونے والا پہلا مرد، نہ صرف اس سے عمر میں کافی بڑا تھا بلکہ ایک بچی کا باپ بھی تھا۔ لیکن زمل کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ارزم کو دل کی مسند پر بٹھا چکی تھی۔ اس کی جانب کروٹ لیتے وہ نیم روشنی میں اس کے چہرے کے خد و خال کو نہارنے لگی۔ ایک خوبصورت مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ خود پہ نظروں کی تپش محسوس کرتے ارزم نے بھی اس کی جانب کروٹ لیتے آنکھیں کھولی کہ اپنی چوری پکڑے جانے پہ زمل کا دل دھک سے رہ گیا۔ سو جاؤ زمل، ایسے مت دیکھو، ورنہ جذبات جاگ جائیں گے تو تمہاری کمسنی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ تمہارے اندر اتنی جان نہیں کہ مجھ جیسے مرد کی شدتوں کو سہ سکو۔ وہ گمبھیر لہجے میں اپنے اندر ابھرتے جذبات پہ قابو پاتے دھیرے سے بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے زمل کا دل پسلیوں سے ٹکراتے باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی سرایت کرنے لگی۔ ارزم اس سے کروٹ بدلتا اپنا رخ سیدھا کر گیا۔ جانتا تھا اس لڑکی کے ساتھ ایک بستر پر شادی کی پہلی رات سونا انتہائی مشکل تھا، وہ بھی تب جب وہ لڑکی دل و جان سے آپ کی بننے کو تیار ہو۔ ارزم کی باتوں پہ زمل نے بھی اپنا رخ سیدھا کرتے چھت کو گھورا۔ کیا انہیں لگتا ہے کہ میرے اندر اتنا سٹیمنا نہیں کہ شوہر کی شدتوں کو برداشت کر سکوں؟ نہ جانے کون سا اسکیل ہے ان کے پاس جس سے انہوں نے میرے پاس آنے سے پہلے ہی برداشت کا پتہ لگا لیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی دکھی ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مدھم کھراٹوں کی آواز پہ زمل نے چونک کے رخ پلٹتے اسے دیکھا۔ وہ کیسے اپنی سہاگرات پہ ایسے اس کی بے پناہ حسن سے لاپرواہ ہوتے سو سکتا تھا؟ زمل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ کروٹ بدل کے وہ بھی سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ چلو جی، لالا بھی ماشاءاللہ پھر سے شادی شدہ ہو گئے۔ وہ بستر پہ اوندے منہ جا کے لیٹتا بڑبڑایا۔ کیا ہوا، تھک گئے؟ زرمش نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو بلال کو سکون محسوس ہوا۔ وہ سیدھا ہوتا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یار، لالا کی زندگی بے رنگ ہو گئی تھی۔ بھابھی کے جانے کے بعد وہ تو جیسے ہنسنا ہی بھول گئے تھے۔ شکر ہے ان کی لائف میں بھی کوئی شامل ہوا۔ ویسے وہ تو ہم دونوں سے چھوٹی ہے نا؟ کچھ یاد آنے پہ بلال سوچتے بولا۔ ہاں، لیکن بہت سمجھدار ہے، اور ویسے بھی رشتے میں بڑی ہے تو اس حساب سے ہمیں عزت دینی ہے۔ وہ تو ہے۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم ہنی مون کے لیے جنگل چلے جائیں جہاں ہم ملے تھے۔ وہ ایکسائٹڈ ہوتے بولا۔ واؤ، بہت مزہ آئے گا۔ ساتھ ارزم لالا اور زمل بھابھی کو بھی لے چلیں گے، اور اس بار گاڑی کی ڈگی میں انہیں بند کریں گے۔ سچ مزہ آئے گا۔ اس کی بات پہ بلال کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی۔ اے اللہ، یہ ڈیفیکٹڈ پیس مجھے ہی ملنا تھا، وہ زیر لب بڑبڑایا، جبکہ زمل اس کی بڑبڑاہٹ سنتی ہنستے ہوئے اسے کشن مار گئی۔
صبح آنکھ کھلی تو وہ ارزم کے سینے پہ سر رکھے مزے سے سو رہی تھی۔ ارزم نے آنکھیں ملتے اس کا سر دھیرے سے تکیے پہ رکھنا چاہا تو وہ مزید اس کے ساتھ چپکنے لگی۔ بے اختیار نگاہ اس کے چہرے پر جا ٹکی جہاں آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ شاید وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے جڑی اپنے نسوانی حسن سے اس کے اندر اپنی طلب جگا رہی تھی کہ بے اختیار ہی وہ اس کے چہرے پہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھونے لگا۔ زمل ذرا سا کسمسائی لیکن پھر سو گئی۔ ارزم گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ شادی کے 4 سالوں میں صرف 1 سال وہ سویرا کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار سکا۔ وہ بہت کمزور تھی، اسے ہارٹ پرابلم تھا، اور جب وہ امید سے ہوئی تب سے ارزم نے اس کے ساتھ غربت کے لمحات کو کم کر دیا۔ وہ اتنے عرصے سے ان لمحوں سے محروم تھا جن کا دورانیہ بہت کم ثابت ہوا، پر آج اس لڑکی کو دیکھ کے ارزم کا دل اس کی طرف ہمک رہا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی باڈی لینگویج سے وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کے قریب آنا چاہتی ہے۔ ارزم اس کا سر تکیے پہ گرائے اس پہ جھکا تھا۔ اس کے حسن کو دیکھتا وہ پل میں بہکا تھا۔ دوسری طرف نیند میں اپنا سانس گھٹنے کی وجہ سے وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ اپنے اوپر جھکے ارزم کو دیکھتے اس کے دل نے بے اختیار شور مچایا۔ وہ آنکھیں میچے اس پہ بے تحاشا ظلم ڈھانے لگا کہ زمل اپنا سانس بالکل بند ہوتا محسوس کرتی ارزم کی سانسوں کو انہیل کرنے لگی۔ اس اچانک جوابی کارروائی پہ ارزم کی آنکھیں جھٹ سے کھلی۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا تو زمل پہ ڈھائے اپنے ظلم کو دیکھتا لب بھینچ اٹھ گیا۔ زمل کو لگتا تھا جیسے وہ اس کو سہن کر لے گی، جبکہ اس کی صرف اپنے لبوں پہ شدتیں برداشت کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا وہ اپنے جسم پہ اس کی شدتیں برداشت کر پائے گی؟ ایسا سوچتے زمل کے رونگٹے کھڑے ہوئے، جبکہ ارزم بنا اس سے کوئی بات کیے اٹھ کے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ولیمے کی تقریب پہ سبھی کو انوائٹ کیا گیا۔ ولیمے کی تقریب بہت بڑے پیمانے پر کی جا رہی تھی۔ ارزم کے تمام فیملی اور بزنس فرینڈز وہاں موجود تھے۔ دونوں بھائیوں کا کمبائن ولیمہ تھا۔ سبھی نے جہاں ارزم کی کمسن دلہن کی بہت تعریف کی، وہیں بلال اور زرمش کی جوڑی کی بھی خوب تعریفیں ہوئیں۔ ارزم کی نگاہ بار بار بھٹک کے زمل پر جا رہی تھی۔ وہ چھوئی موئی سی آج ارزم کو بھی الگ سی محسوس ہو رہی تھی۔ رشتہ بدلا تھا تو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا۔ بلال اور زرمش پورے سٹیج پہ اور سٹیج سے نیچے بھی ایسے گھوم رہے تھے جیسے وہ کسی اور کا ولیمہ اٹینڈ کرنے آئے ہوں۔ بلال مسلسل سٹیج پہ کھڑا سب کی پکچرز موبائل میں بناتا، ان لمحوں کو یادگار بنا رہا تھا۔ ارزم اور زمل کو ایک ساتھ کھڑا کرتے وہ مختلف پوز میں بہت سی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ لالا تھوڑا اور کلوز ہو جائیں۔ نہیں مارتی بھابھی آپ کو، پورے حق حلال کی بیوی ہیں آپ کی۔ وہ ان کے 2 سے 3 انچ کا فاصلہ بنا کے تصویر بنانے پہ چڑا تھا۔ تم نیچے اترو اور میرے منہ نہ لگنا۔ وہ غصے سے بلال کی جانب بڑھتا اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ کون سا باز آنے والا تھا۔ ہاں تو آپ تو ایسے کھڑے ہیں بھابھی کے ساتھ جیسے پڑوسی کی دلہن ہو۔ اپنی بات کہتا وہ انجوائے کرتا کہا لگا گیا۔ زرمش بھی کھلکھلا کے ہنستی، جبکہ زمل نے گھبرا کے سر جھکا لیا اور ارزم کی برداشت سے اب باہر ہو گیا۔ وہ آگے بڑھ کر اس شرارتی بھائی کا گلا پکڑتا کہ فوراً سٹیج سے نیچے اترتا۔ انا بھی کے پیچھے جا چھپا۔ انا بھی صدقہ و خیرات تقسیم کر رہی تھی اور اپنے پوتوں کی آنے والی زندگی کی خوشحالی کی دعا کر رہی تھی۔ شیزا پوری محفل کی جان بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر وہ کبھی ارزم کی گود میں ہوتی تو کبھی دادوں کی، پھر بلال چاچو اور زرمش کو تگنی کا ناچ نچاتی، اور پھر زمل کے پاس جاتے وہ وہاں سے نہ اٹھی۔ اسے زمل آج ایک پری لگ رہی تھی۔ وہ بار بار زمل کے گالوں پہ لب رکھتی کھلکھلا دیتی اور زمل مسکرا کے رہ جاتی۔ ارزم اپنے دل کی بے چینی پہ سر چھٹک گیا۔ 6 ماہ بعد آج زمل کی 18ویں سالگرہ تھی۔ ارزم سے کہہ کے شیزا نے بہت بڑا کیک آرڈر کروایا۔ اسے اپنی ماما کی برتھ ڈے بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرنی تھی۔ ان 6 ماہ میں ارزم اور زمل میں دوستی کا رشتہ استوار ہو چکا تھا، جبکہ بلال اور زرمش ابروڈ جا چکے تھے اپنے ہنی مون کے لیے۔ زمل پڑھائی کے ساتھ ساتھ ارزم کی بیٹی شیزا کا دل و جان سے خیال رکھتی تھی۔ سفید حویلی کو زمل کی خوش اخلاقی اور نیک سیرت طبیعت نے خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا، تو ارزم کو بھی اپنا رویہ نرم کرنا پڑا، ورنہ شروع کے دنوں میں وہ بہت روڈ ہو گیا تھا، اور وجہ وہ طلب تھی، وہ جنون تھا جو زمل کو دیکھتے اسے جوش چڑھا دیتا۔ پھر اس کی کمسنی کی وجہ سے وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتا، پر آج اس کی 18ویں سالگرہ پہ وہ بالکل بھی لحاظ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وائٹ ڈریس پہنے جیسے ہی وہ روم میں داخل ہوئی تو ارزم نے فوراً دروازے کو لاک لگایا۔ زمل نے گھبرا کے پلٹ کے اسے دیکھا، جو دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ زمل نے گھبرا کے کانپتے ہوئے اسے دیکھا۔ آج ہمارا رشتہ مکمل کرنا چاہتا ہوں زمل، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ وہ بہت دھیرے سے بولتا مزید گھبراہٹ کا شکار کر گیا تھا اسے۔ آپ وہ بات ہی نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ ارزم اپنا کوٹ اتارتا، شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ زمل کا سانس حلق میں اٹکا۔ ایک دم سے اسے شادی کی پہلی صبح جو ارزم نے اس پہ ستم ڈھایا تھا وہ یاد آنے لگی۔
جبکہ اس کے بعد سے اب تک ارزم نے کوئی جسارت نہیں کی تھی، اسی لیے زیمل بہت مطمئن ہوتی، ارزم کے ساتھ رہ رہی تھی۔ پر ارزم کا آج کا موڈ دیکھتے وہ کرنٹ کھاتی پیچھے ہٹی، پر آج اسے کوئی جائے فرار نہ مل سکی۔ اس نے زیمل کو کھینچ کے اپنے سینے سے زور سے لگایا، ٹکر بہت زور کی تھی کہ زیمل کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ ارزم! وہ گھبرا گئی تھی۔ ارزم نے اس کے سر سے دوپٹہ اتارتے ایک طرف رکھا اور ایک ڈائمنڈ کی رنگ اس کی فنگر میں پہناتے اس کی بیوٹی بانڈ پہ لب رکھے۔ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں زیمل، اور تمہارا بن جانا چاہتا ہوں۔ اس کی جانب محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے وہ بولا تھا اور اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ آج شدید خماری میں تھا، اس کے اندر جوان جذبات کا الاؤ دہک رہا تھا۔ پہلی بار اسے صنف مخالف نے بری طرح اٹریکٹ کیا تھا۔ ان 6 ماہ میں وہ اس کے حواسوں پہ بری طرح چھاتی اس کے دل پہ قابض آ چکی تھی، اور آج ارزم اس کے وجود پہ اپنی مہر لگاتا، اس کو اپنا بنا گیا تھا اور خود اس کا بن گیا۔